السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ درود بر آل محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بصد کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش اعضا کا بچھائے جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ خصوصیت سے بہت سے مومنین بیمار ہیں جنہوں نے خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے اپیل کی ہے۔ برادرم علی ریاض شیخ اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ان سمیت جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے، مومنین کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ لیں محمد و محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، استقامت در قرآن کے عنوان سے یہ ہماری سلسلہ مجالس کی چوتھی نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ شبوں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً ان عرائض کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اجازت دیتے ہیں جہاں کل بات تمام ہوئی وہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھائے گا۔ حضرات سامعین، عرض کیا کہ اتباع کا تعلق علم کے ساتھ، اطاعت تو اتباع ہے ہی۔ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے مومنین سے گزارش ہے کہ بچوں کو آپ تھوڑا سا اگر دیکھ سکیں محبت سے، پیار سے، بہرحال آپ نے آواز اور شور بہت زیادہ، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل حضور، اطاعت کا اور اتباع کا تعلق علم کے ساتھ انسان کے لیے زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ صاحب علم کے سوا کسی اور کے پیچھے چلے۔
اللہ نے معیار اتباع علم کو قرار دیا۔ اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی زندگی کسی صاحب علم کی روشنی میں گزارے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لازم ہے کوئی جسے بھی فالو کرتا ہو، جس کو بھی اپنی اطاعت و اتباع کا مرکز قرار دے، یہ ضرور دیکھ لے اسے صاحب علم ہونا چاہیے۔ ہمارے مکتب کے بہت سے حسن ہیں، ان میں سے ایک حسن یہ بھی ہے، ہم نے اپنے اطاعت و اتباع کو باب مدینۃ العلم کے ساتھ قرار دیا۔ توجہ ہے جی، لازم ہے، یہ قرآن کا معیار ہے، اتباع وہیں ہوگا جہاں علم ہوگا۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے حضور، دنیا میں بہت سے سلسلے ہیں، اطاعت کے بھی بہت سے سلسلے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے قرآن و اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا، نہیں تو حضور اطاعت تو دنیا ہر جگہ کرنے پہ اتر آتی ہے، مگر کجا یہ کہ بنیادی ترین فقہی مسئلے بھی گھر والوں سے پوچھ کر بتانے والے، اور کہاں زمین پر بیٹھ کر آسماں کے راستے بتانے والے۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کس کے حصے میں کیا آتا ہے۔ حضور جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ دیکھ بابا، نہ چل ان کے پیچھے کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اچھا اگر نہیں چلنا ان کے پیچھے تو کہاں اطاعت کرنی ہے؟ فرما رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبع اہدک الصراط السویہ۔ میرے پیچھے چلیے، کیونکہ مجھے اللہ نے علم عطا کیا جو آپ کو عطا نہیں کیا، لہٰذا میرا اتباع کیجئے، اہدک الصراط السویہ، میں آپ کو سیدھے راستے سے لے کر جاؤں گا۔ یہاں تک ہم نے بات کی، اجازت دیتے ہیں اگلی آیت کی جانب بڑھا جائے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ دیکھ چچا، شیطان کی پیروی نہ کر، کیوں؟ شیطان میرے رحمان کا گناہ گار ہے۔ آپ دیکھیے ذرا ابراہیم، ہر بات میں آپ نے نوٹ کرنا ہے، ایک تو ہر آیت کے آغاز میں متصل آیات ہیں۔ سورہ مریم کی 41ویں آیت سے آپ اگر آگے پڑھنا شروع کریں گے، ہر آیت میں مخاطب کریں یا ابت، یا ابت، بابا بابا کہہ کے محبت سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کا عقلی دلیل دی، مت ان کو فالو کرو جو دیکھتے اور سنتے نہیں ہیں اور فائدہ نہیں دیتے۔ دوسری آیت میں بتا رہے ہیں مجھے فالو کرو، مجھے اللہ نے علم عطا کی۔ تیسری آیت میں کہہ رہے ہیں لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ رحمان کا گناہ گار۔ اگلی آیت میں یا ابت انی اخاف ان یمسک، مجھے ڈر ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے چونکہ شیطان ہے اللہ کے عذاب کے دائرے میں، مجھے ڈر ہے آپ پر بھی نہ عذاب آ جائے، فتکون للشیطان، اس عالم میں کہ وہ آپ کا ولی ہو، آپ اس کے ولی ہو۔ حضور یاد رکھیں، جسے بھی ولی بنائیں ایک بات مد نظر ہو، اسے نہ بنائیں کہ ولی بھی اللہ کے عذاب کے دائرے میں آتا ہو، کیونکہ اگر اسی پہ عذاب آتا ہوا تو آپ کو وہ لے بیٹھے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، ولی کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے، ولی ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ وہ خود اللہ کے عذاب کی رینج میں آ رہا ہو۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ لہٰذا آپ نے ایسے کے پیچھے نہیں چلنا۔ اب دیکھیں کتنی محبت، آپ یہ دیکھیں ابراہیم ہر آیت میں انظار کرتے جا رہے، سلسلہ اچھا چل رہا تھا، اب جب یہاں تک پہنچے نا کہ مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر بھی نہ عذاب آ جائے، اب وہ آگے سے کیا ہے، اگلی ہی متصل آیت یا بتا کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، محبت سے اسے سمجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ پوری توجہ، اس نے کہا ابراہیم تو مجھے میرے آبائی خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو مجھے جنہیں میرے آبا مانتے چلے آ رہے ہیں تو مجھے ان سے دور کرنے جا رہا ہے۔ لئن لم تنتہی،
لارجمنک وہجرنی ملیہ، سن اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر ماروں گا اور نکال دوں گا۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ لارجمنک وہجرنی ملیہ، چچا کہہ رہے بھتیجے نبی سے کہ اگر تو باز نہ آیا میں دو کام کروں گا، لائن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تجھے پتھر بھی ماروں گا اور نکال بھی دوں گا۔ کم از کم دوستو ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر بھتیجا ہو اللہ کا نبی اور چچا ہو کافر اور وہ اس کے گھر میں پلتا ہو تو وہ پتھر مار کے نکالتا ہے، ساتھ نہیں دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس نے کہا سن ابراہیم اگر تو اپنی روش سے باز نہ ہے، میری آواز کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں صحیح طرح الفاظ پہنچا سکوں، آپ نے میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے حضور۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے نہ پتھر ماروں گا اور نکال دوں گا۔ اچھا دوستو بات بڑی لطیف ہے، انشاءاللہ پہنچے لطف آئے، میرا ساتھ دیجیے گا جہاں تک بیٹھے ہوں گے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا پتھر ماروں گا اور نکال دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو پتھر ہے نا، اختلاف دین پہ نا پتھر ضرور مارے جاتے ہیں۔ یہاں کتنے ایسے عزادار مومن بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی عزاداری کی خاطر پتھر کھایا ہوگا۔ الحمدللہ میں نے بھی کھایا ہوگا، اس لیے مجھے اندازہ ہے۔ تو حضور آپ نے کہیں نہ کہیں مومنوں نے کبھی نہ کبھی اختلاف دین پہ پتھر کھائے ہوں گے۔ یہ پتھر مار کے بتایا جاتا ہے ہمارا ان سے عقیدہ نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ پڑھتے ہیں پتھر کے نہیں پڑھتے؟ عزاداروں کو تو اکثر پڑھ جاتے ہیں۔ اس عزاداری کی قدر کیجئے، اس میں بہت سے مومنین کا پاکیزہ لہو شامل ہے، آسانی سے قائم نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے اس کی تطہیر کرنا بھی، اس کی تعظیم کرنا بھی، اس کے تقدس کو، اسپرچویلٹی کو برقرار رکھنا بھی، اس کی عظمتوں۔ صرف اپنی اولاد کو ماتم کرنا نہ سکھائیں، نوحہ پڑھنا نہ سکھائیں، حضور اسے اس کا احترام بھی سکھائیں، اس کے اندر موجود روحانیت، تاکہ اسے پتہ ہو یہ فن نہیں ہے، صرف اس کے اندر روحانیت ہے، لہٰذا روحانیت ڈیمیج نہ ہوئے۔ اگر روحانیت ڈیمیج ہو گئی پھر سوائے فنکاری کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا، لہٰذا اس اسپرچویلٹی کو برقرار رہنا چاہیے، قدر ہونی چاہیے عزاداری شبیر کی۔ حضور ذرا غور فرمائیے گا، پتھر کیوں مارے جاتے؟ پتھر مار کے بتایا جاتا ہے ہمارا ان سے عقیدہ نہیں ملتا۔ آپ سے بھی تو پروردگار یہی کرواتا ہے، آپ کو سامنے لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے اسے پتھر مارو یہ شیطان ہے۔ توجہ ہے جی؟ آگے سے کوئی چیخوں کی آواز آتی ہے؟ نہیں، مگر اللہ آپ سے پتھر ضرور مرواتا ہے۔ اب تو باقاعدہ بولنگ کر کر کے لوگ مارتے ہیں حضور۔ تو کیوں پتھر مارتے ہیں؟ بتایا جائے، اس بدبخت سے عقیدہ نہیں ملتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور پتھر مارنا نا ایک استعارہ ہے اختلاف دین کا۔ بات پہنچے جہاں تک بیٹھے میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ آگے بڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے حضور، میں نے تاریخ کو بڑے غور سے پڑھا، ہم سے تو پتھر مرواتا ہے، خود کب مارتا ہے؟ حضور ایک ہی ایسا موقع آیا غدیر خم سے واپسی پہ، کسی نے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا توحید کو مانا ہے، نبوت کو مانا ہے، آخرت پر ایمان ہے، میں علی کی ولایت کو نہیں مانوں گا۔ چاہتا آگ بھیج دیتا، چاہتا زمین پھاڑ دیتا۔ اللہ نے پتھر مار کے بتایا جو مجھے اور مصطفیٰ کو تو مانے، مرتضیٰ کو نہ مانے، ایسے بدبخت سے میرا عقیدہ نہیں ملتا۔ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حضور اس نے کہا سن ابراہیم اگر باز نہ آیا تو میں کیا کروں گا؟ لائن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں پتھر ماروں گا اور آپ کو نکال دوں گا۔ جناب ابراہیم نے اب جب اس حد تک وہ آ گیا کہ پتھر مارنے پہ آ گیا، اس کا مطلب ہے بائیکاٹ ہونے لگا۔ جناب ابراہیم نے فرمایا اچھا پھر ایسا ہے، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ مجھ پہ بڑا کریم ہے، جا میں تیرے حق میں پھر بھی استغفار ہی کرتا ہوں، مگر کہا جا میرا سلام ہے، میرا سلام ہے۔
آپ کو پتہ ہے یہ جو سلام ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تعلق کی ابتدا کرنا، اور ایک سلام وہ ہوتا ہے جا بھائی پھر ہمارا سلام ہی ہے۔ توجہ ہے جی، ایک سلام تعلق جوڑتا ہے، ایک جان چھڑا دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سلام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سلام ہے نا جوانوں، دوستوں، اس بات کو مد نظر رکھنا، یہ سلام شاعر اسلامیہ میں سے ہے، یہ سیرت آل محمد میں سے ہے۔ سلام کی بڑی اہمیت، کوئی دعا بھی سلام کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ سلام کی روش کو کبھی ترک نہ کریں۔ ہاں، سلام کرنے کے بعد لطف آ جائے اگر آپ سامنے والے کو دعا دے دیں، جا مولا علی تیرا مددگار ہو۔ توجہ ہے جی؟ مگر سلام اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے۔ ہم مکتب آل محمد ہیں، ہم نے تہذیب سیکھی ہے آل محمد سے، اور آپ سب تو بچپن سے، آپ تو پلے ہی حدیث کے ساتھ سن کے ہر ذات آ کر سلام کر رہی ہے، سلام کا جواب۔ حالانکہ اگر آپ اس مزاج کو دیکھیں، آپ اصول کافی اٹھا لیں، دیگر کتابیں اٹھائیں، حدیث کی بخاری شریف اٹھا لیں، یہ جو تکلفاتی جملے ہوتے ہیں یہ کبھی روایت میں نہیں آتے۔ یعنی آپ عموماً روایتیں دیکھیں، صحابی یہ نہیں بتاتا کہ میں پیغمبر کے پاس گیا، میں نے پیغمبر پہ سلام کیا، پیغمبر نے مجھ پہ سلام کیا، پھر میری یہ بات ہوئی۔ وہ ڈائریکٹ روایت کریں گے، ایک دن پیغمبر سے یہ بات ہوئی، پیغمبر نے یہ کی۔ مگر سیدہ کے انداز روایت میں یہ کمال ہے کہ ایک ایک سلام کوٹ بھی ہو رہا ہے، جواب بھی کوٹ ہو رہا ہے۔ حضور سیدہ روایت ہی روایت میں تہذیب اور اخلاق آل محمد آپ کو سکھا۔ لہٰذا سلام کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی اور دعا بھی اسے ریپلیس نہیں کر سکتی۔ سلام کریں، اس کے بعد دعا دیں، بہت لطف ہے حضور۔ مگر یہ جو سلام ہے جو ابراہیم کریں، یہ ہوتا ہے تعلق توڑنے والا سلام۔ پھر سلام علیک، جا پھر تجھ پہ سلام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مدینے میں امام سے تقاضۂ بیعت ہوا، سرکار سید الشہداء سے، اگلا دن ہوا، ملا چوراہے پہ مروان کہنے لگا سرکار میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا اب تو بھی نصیحت کرے گا۔ توجہ ہے جی؟ اس کی نصیحت ہی تیسرے خلیفہ کو لے گئی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ امام علی مقام کو فرمایا میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی کرو۔ اس نے کہا بہتری اسی میں ہے کہ آپ بیعت کر لیں، کیونکہ خلیفۃ المسلمین سے ٹکرانا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ نصیحت چوتھے خلیفہ کی دفعہ امت کو یاد نہیں آئے۔ توجہ ہے جی؟ کہنے لگا دیکھیں وہ خلیفۃ المسلمین۔ امام نے آگے سے ایک جواب دیا، امام نے فرمایا میرا سلام ہے اس سلام پہ جس میں یزید تھا خلیفہ۔ اب یہ کس قسم کا سلام ہے؟ یہ ہے جان چھوڑ دینے والا، جان چھڑا لینے والا۔ میرا سلام اس سلام پہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ امام اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں؟ نہیں، امام قطع تعلق ہی کر رہے ہیں۔ امام بتا رہے ہیں میرا تعلق ہی نہیں ہے اس اسلام سے جس میں یزید خلیفہ ہے۔ صاحبان فہم کے لیے جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو طے ہو گئی، معصوم کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ بھئی اگر معصوم فرما رہے میرا سلام اس اسلام پہ، تو کیا امام اسلام چھوڑ گئے ہیں؟ امام دین چھوڑ رہے ہیں؟ تو حسین خود کیا ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر امام فرما رہے ہیں اس اسلام پہ جس میں یزید تھا خلیفہ۔ اس کا مطلب ہے امام بتا رہے ہیں اب نہیں، 60 ہجری میں ایک نہیں دو اسلام تھے، ایک میں حسین تھے، ایک میں یزید تھا۔ آج ہر مسلمان کو چاہیے وہ جس اسلام پہ عمل کر رہا ہے ذرا رسی پکڑ کے پیچھے جائے، 60 ہجری میں حسین سے ملتی ہے یا یزید کے تخت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور جان چھڑانے والا ہوتا ہے۔ ابراہیم فرما رہے ہیں میرا سلام ہے بھائی، پھر میرا سلام ہے تجھ پہ، البتہ میں تیرے اوپر استغفار کروں۔ اچھا حضور ابراہیم نے اس کے لیے استغفار کی بات کی، یہ ہے سرٹیفائیڈ مشرک۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا سارا بتوں کا کارخانہ یہی چلاتا تھا، وزیر مذہبی امور تھا نمرود کا، سارے سلسلے اس کے پاس تھے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو میں آپ کو
عرض کیا تھا کہ جب اس سے ریلیٹڈ آیت آئے گی تب وضاحت کروں گا۔ حضور عالم اسلام کی اکثریت کہتی ہے یہ باپ تھا ابراہیم کا، مکتب آل محمد کا نظریہ کہ جناب تارخ باپ تھے حضرت ابراہیم کے، یہ کافر چچا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر کسی خاص وجہ کے تحت اسے جان بوجھ کے ابراہیم کا بابا بنایا گیا۔ توجہ ہے جی؟ استدلال کیا گیا کہ قرآن میں جگہ جگہ ابراہیم اسے یا ابت کہہ کے مخاطب ہے، اے بابا اے بابا۔ ٹھیک ہے بھیا، اس میں شک نہیں ہے کہ آپ تو فرما رہے ہیں اے بابا، اس نے بھی تو کبھی کہا ہو یا بنیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ وہ تو ابراہیم کہہ کے ہی بات کر رہا ہے۔ اب قابل غور بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے استغفار کروں گا۔ ہے یہ مشرک کے حق میں استغفار؟ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی سورہ مبارکہ توبہ کی 114ویں آیت میں جا کے، ما کان ابراہیم استغفار لابیہ، وہ جو استغفار کی تھی نا ابراہیم نے اپنے بابا کے لیے، الا ان موعد وعدہ، وہ اصل میں اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا۔ جیسے ابراہیم کو کلیئر ہو گیا کہ یہ جو بدبخت ہے نا عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرہ منہ، ابراہیم نے اس پہ تبرہ کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، میری پوری کوشش ہے میرے الفاظ صحیح سے آپ تک پہنچ بھی سکیں، آپ تھوڑا میرا ساتھ ضرور دیجیے گا تاکہ گلے کی مشکل نہ پیدا۔ کہا ابراہیم بڑا حلیم تھا۔ لو جی کمال ہو گیا، تبرہ بھی کر رہے ہیں، حلیم بھی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ حضور پروردگار نے کیا بتایا؟ فرمایا جو اس کے ساتھ استغفار کی نا، وہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تیرے حق میں استغفار کروں گا، مگر جیسے ہی کلیئر ہو گیا کہ عدو للہ، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے بعد دعائیہ سلسلہ نہیں رہا، تبرہ منہ، ابراہیم اس سے جدا ہو گئے، ابراہیم نے اس پہ لعنت بھیج دی۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ کس پہ؟ آزر پہ۔ حضور اسلام دین علم ہے، اور علم میں جذبات کی نہیں دلیل کی قدر ہوتی۔ علمی دنیا میں جذبات کی قدر نہیں ہوتی، علمی دنیا میں ہمیشہ دلیل کی قدر ہوتی۔ اللہ نے واضح بتایا کہ اس بدبخت پہ اللہ کے نبی نے ابراہیم نے تبرہ کر دیا تھا۔ اب آخر زندگی میں آ کے سورہ مبارکہ ابراہیم، آپ اور میں صبح و شام دعا مانگتے، وہ کس کی دعا ہے؟ وہ ابراہیم نہیں مانگی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم فرما رہے یا اللہ کسے بخش دے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں مغفرت؟ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اس پہ تو تبرہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں بات پہنچے؟ حضور میں قرآنی دلیل عرض کر رہا ہوں، اگر باپ ہوتا تو والدیہ کہہ کے کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ کو بخش دے، اس پہ کیا تھا تبرہ۔ اس کا مطلب ہے قابل لعنت آزر اور تھا، قابل دعا ماں باپ اور تھے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے قرآن سے دلیل عرض کی حضور، مگر اصرار پھر اس بات پہ مسلسل کہ نہیں صاحب باپ تھے۔ کیوں؟ حضور مسئلہ ابراہیم کا نہیں تھا، دشمنی کسی اور نبی کے ماں باپ سے تھی۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ اگر مان لیں معیار کہ نبی کے ماں باپ کے لیے مومن ہونا شرط ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، بہت سارے احتمال سے بھی نکل جائیں گے۔ پتہ نہیں کس کس کافر کی اولاد کو نبی ہو سکتا کرنے کے لیے نبی کے ہی ماں باپ کو کافر کر دیا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ اللہ تو فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، میں تو مومنوں پہ احسان کیا، ان میں ان کے نفسوں میں نبی مبعوث کیا ہے۔ حضور نبی آتا ہی مومنوں میں ہے، نبی کے ماں باپ کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے جی؟ نبی کے ماں باپ ہمیشہ مومن ہوتے ہیں،
اور صرف مومنوں کی نسل میں ہی نبی آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اتنی اب ذرا غور فرمائیے گا، ہو کیا رہا ہے؟ ابراہیم نے اس پہ فائنلی کر دیا تبرہ، مگر یہاں سے بات آپ کے اور میرے بڑے سمجھنے کی ہے۔ حضور ابراہیم علیہ السلام نے شروع کہاں سے ہوئے؟ عقلی دلیل سے۔ اب ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا تاکہ میرے پچھلے 2 دن کی جو محنت ہے میں اس کا نتیجہ آپ کو دینا ہے۔ سب سے پہلے عقلی دلیل دی، دیکھ بابا مت انہیں فالو کر جو سنتے دیکھتے نہیں اور فائدہ نہیں دیتے، یہ عقلی بات ہے نا۔ دوسری بات متبادل دیا، ان کے پیچھے نہ چل، میرے پیچھے چل، میں تجھے اہدک الصراط السویہ، سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ متبادل بھی دیا۔ جوانوں پوری توجہ۔ تیسری بات کیا کی؟ بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، کیوں؟ رحمان کا گناہ گار ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات کیا کی؟ مجھے خوف ہے آپ پہ بھی کہیں عذاب نہ آ جائے اگر آپ شیطان کے ساتھ منسلک رہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے عذاب کی رینج میں آ رہا ہے، آپ پر بھی نہ آ جائے، یعنی ڈرایا بھی۔ مگر سٹیجز دیکھ رہے ہیں، پہلے عقلی طور پہ سمجھایا، اس کے بعد متبادل دیا، اس کے بعد انذار کیا، چوتھے درجے میں جا کے مکمل ڈرایا۔ شروع میں یہ نہیں کہہ دیا بابا اللہ کا تجھ پہ عذاب نہ آ جائے۔ توجہ ہے جی؟ ذرا ابراہیم کا سٹائل دیکھیے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد، یہ چاروں سٹیجز جب گزر گئیں، تب بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ بدبخت تو ہے ہی خدا کا دشمن۔ تب ابراہیم نے تبرہ کیا، تب خود کو اس سے جدا کر دیا۔ اب پتہ چلا تبرہ کہتے کسے ہیں؟ حضور اگر بات پہنچے کم از کم صاحبان نظریہ کو میرے ساتھ بولنا چاہیے۔ حضور تبرہ دل کی بھڑاس نکالنے کا نام نہیں، ایک پورے پروسیس ہدایت کا نام ہے۔ اگر بات پہنچے تو آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تبرعی ہونا چاہیے، کیوں؟ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ابراہیم بھی تبرہ کرتے تھے۔ توجہ ہے جی؟ بعض لوگوں کو بعض ٹرمز سے ہی بڑی جیلسی، بہت ہی زیادہ پرابلم ہے، انہیں بعض اصطلاحات سے نفرت ہے، جیسے لفظ تبرہ، صاحب یہ تبرعی ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے ابراہیم کے دین پہ ہیں تو یہی کریں گے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ ہمارے دین کا حصہ ہے تولا بھی تبرہ بھی۔ فروعات دین میں ہے کہ نہیں؟ جنہیں لفظ سے چڑ ہے وہ مکتب بدل لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اور اگر آلریڈی کوئی اور مکتب ہے تو لفظ سے ضد میں نہ آئیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم بھی تبرہ کرتے تھے، مگر پورے پروسیس کا نام ہے تبرہ۔ حضور ہمارے مکتب میں گالیاں نکالنا، حتیٰ مٹی لکڑی کے بت کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سب کرنا مکتب آل محمد میں حرام ہے۔ حضور ہم باؤنڈ ہیں قرآن و اہل بیت کے، تولا بھی اسی طرح کریں گے جیسے قرآن و اہل بیت نے سکھایا ہے، تبرہ بھی ویسے کریں گے جیسے آل محمد نے سکھایا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ پروسیس کیا ہے؟ حضور پہلے منطقی دلائل سے اگلے کو بتانا کہ جنہیں وہ فالو کر رہا ہے انہیں فالو کرنا بنتا نہیں۔ توجہ ہے جی؟ اس کے لیے خود بھی تو منطقی دلائل ہونے چاہیے انسان، پھر متبادل بھی دینا ہے۔ اسے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا ہدف خدا کی ذات ہے تو آپ جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے ساتھ چل کے خدا نہیں آتا، شیطان ہی آتا ہے۔ لہٰذا متبادل راستہ کون سا ہے کہ جسے تھامیں گے تو جا کے آپ خدا کی ذات سے منسلک ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے علم چاہیے کہ متبادل دیا جا سکے، پھر اگلے درجے میں انذار کرنا ہے، خدا خوفی دلانی ہے، شرم دلانی۔ ہاں اگر کوئی ناسبیت کے کسی ایسی سٹیج پہ کھڑا ہے کہ جب کنفرم ہو جائے یہ خدا اور رسول کا دشمن ہے، پھر جا کے تبرہ۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں حضرت؟ حضور دین اسلام، مکتب اسلام ذمہ داری کا نام ہے، شیعت نام ہی ذمہ داری کا ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم سیرت آل محمد کے مطابق چلیں گے ہم بہت سی دنیا کو قائل کر کے آل محمد کے دین پہ لا سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مگر اگر بھڑاس نکالتے رہیں گے
تو حضور ہمارا ہی عمل لوگوں کو آل محمد سے دور کرتا چلا جائے۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ایک بد دعا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ کیا ہے؟ یہ تولا ہے، اللہ سے دعا ہے ان کے لیے رحمت کی۔ اسی طرح یہ دعا کرنا کہ یا اللہ تو فلاں سے اپنی رحمت کو دور کر لے، یہ تبرہ ہے، یہ اللہ سے مانگی ہوئی دعا ہے۔ کنفیوژن پتہ ہے کہاں آ رہی ہے؟ دنیا کی ہر دعا ایسے مانگی جاتی ہے، ایسے کر کے نہیں مانگی جاتی۔ توجہ ہے جی؟ وہ سامنے والے کو لگتا ہے یہ کچھ مار رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ میرا اگر کوئی غیر شیعہ دوست بھی بیٹھے وہ اس بات کو سمجھے، لفظ ضد میں نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ سے دعا ہے، فلاں پہ خدا کی لعنت۔ مانا کیا؟ یا اللہ تو خود کی رحمت کو اس سے دور کر لے۔ اگر کسی کو لگتا ہے جس پہ کی جا رہی ہے وہ حقدار نہیں ہے تو بھائی کیا پرابلم ہے؟ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اللہ سے تو نہیں ہوگی نا؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ بھائی قبول تو اللہ نے کرنی ہے نا۔ اگر ہم سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو اللہ رب العزت سے تو نہیں غلطی ہونے لگی۔ آپ مطمئن رہیے، معاملہ خدا کے سپرد کر دیں، خدا بہتر جانتا ہے تولا کس کے لیے ہے، تبرہ کس کے لیے ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ البتہ دوستو روش درست ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی کے مقدسات کے اوپر اس کے سامنے بد تہذیبی کریں گے، یاد رکھیں دین کا سب سے بڑا پرابلم وہاں ہوتا ہے جب کوئی ضد میں آ جائے۔ دنیا اہل بیت سے ضد میں ہی تو آئی، ضد نہیں ہونی چاہیے، ضد دلانی بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے لیے ہمدردی کا پہلو دل میں رکھیں۔ یہ آل محمد کی صفت ہے، یہ آل محمد کا کردار ہے۔ ہر صورت میں نفرت نہیں کی جاتی، نفرت صرف دشمنان خدا کے لیے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ باتیں میری مشکل یار بات پہنچے دوستان عزیز۔ اگر آپ تھک رہے ہیں چلیں میں تھوڑا سا بات کا انداز بدل دیتا ہوں، لیجئے لطف آئے تو میرا ساتھ دیجئے۔ حضور بات پتہ کیا؟ یہ جو تولا و تبرہ ہے نا، یہ فطرت انسانی میں ہے۔ کوئی لاکھ کہے میں تو نہیں کرتا، صبح و شام کرے گا۔ توجہ ہے جی؟ کیا ہے؟ رحمت خدا سے دور۔ یہ اور بات ہے بعض لوگوں کے مقدر ہیں، ان کا سارا تبرہ سیاستدانوں پہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک پلیئر اچھا پرفارم نہ کرے، پچ پہ کھڑے ہو کے بیٹھے بٹھائے اس پہ تبرہ کر دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تبرہ کرنے سے اپنے آپ کو روکا جا ہی نہیں سکتا، یہ مزاج انسانی کا حصہ ہے، تولا بھی تبرہ بھی۔ اور دیکھیے کوئی یہاں کرے یا نہ کرے، اللہ اس سے وہاں ضرور کروائے گا۔ توجہ ہے جی؟ سنیے گا، 2 آیتیں ہدیہ کرتا ہوں، نتیجہ بڑا لطیفہ ساتھ دیجیے گا۔ سورہ مبارکہ احزاب، پروردگار نے فرمایا، جب پروردگار کہے گا نا چلو جہنم میں جاؤ، تم غلط راستے کو فالو کرتے تھے، جاؤ جہنم میں۔ جب دیکھیں گے نا جہنمی کہ یہ تو مارے گئے ہم، اب تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں، پھر انہیں خیال آئے گا، پھر وہ پروردگار سے مخاطب ہوں گے۔ سورہ احزاب 67-68 دو آیا، پروردگار سے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے یا اللہ ہم نے نا اپنے ان بڑوں کی مانی تھی، انہوں نے نا ہمیں راہ حق سے بہکا دیا۔ ربنا آتیہم، پروردگار آج تو انہیں دے، آتیہم ضعیفین من العذاب ولعنہم لعنن کبیرہ، یا اللہ یہ تھے جن کے پیچھے ہم چلے، انہوں نے ہمیں صحیح رستے سے بہکایا، یا اللہ آج انہیں نہیں چھوڑنا، آج تو نے ان پہ ڈبل عذاب کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ ان پہ تو نے بڑی لعنت بھیجنی ہے۔ اس کا مطلب ہے جہنم میں جانے سے پہلے کچھ کرداروں کے متعلق اللہ سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے ہم تو گئے جہنم میں، یا اللہ انہیں نہیں چھوڑنا،
کیونکہ انہوں نے ہمیں مروایا ہے، ہم ان کے پیچھے چلے تھے، انہوں نے بہکا دیا، اب تو ڈبل عذاب کرنا اور ان پہ لعنن کبیرہ، بڑی لعنت بھیجنا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا وہ کون ہوں گے جن کے متعلق جہنمی کہیں گے ان پہ ڈبل لعنت بھیج؟ فرمایا وہ جو زبردستی ہماری جگہ بیٹھ گئے تھے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی یا سلامت رہے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، حضور اس سے تو بچا جا ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن ہے، قرآن بتاتا ہے، نبی تبرہ کر رہا ہے، اور اللہ یوم قیامت کی سنا رہا ہے ہمیں جو ہم نے دیکھے ہی نہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے بعض کے لیے اللہ سے کہیں گے یا اللہ آج تو انہیں پہ لعنت بھیج۔ توجہ ہے جی، بس اتنا سا مشورہ دوں گا، قیامت کا انتظار نہ کیجئے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور ہم میں اور زمانے میں بس اتنا ہی فرق ہے، جن دشمنان خدا پہ ہم یہاں بھیج رہے ہیں ان پہ زمانہ وہاں جا کے بھیج دے۔ بیش دشمنان خدا اور رسول پہ اللہ کی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ عین تقاضۂ قرآن ہے، یہ عین تقاضۂ ایمان ہے، ہمارے فروعات میں سے ہے۔ حضور قطعاً اس پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر اپنے آپ کو بیک سٹیپ پہ لے کر جانا چاہیے، بالکل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دشمنان خدا اور رسول پہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے یا اللہ تو ان بدبختوں سے اپنی رحمت کو دور کر دے، جیسے ہم ہر دوست خدا کے لیے دعا کرتے رہیں گے یا اللہ تو اس کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے آ۔ مگر دوستو بات مد نظر رہے، ہر وہ جس کے متعلق آپ کو لگے کہ اس کے عقیدے میں مسئلہ ہے، یہ اس سے دشمنی کا باعث نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے لیے دل میں رحمت رکھیں، شفقت رکھیں، محبت سے سمجھائیں۔ سٹیجز ہیں ان سب کو پار کریں، مگر یہ سٹیجز تب تک نہیں پار ہوں گی جب تک خود کو علم سے مزین نہیں کریں گے۔ آپ نے کسی تک حق پہنچانا ہے ممکن نہیں ہے جب تک خود اپنی ذات میں حق کو نہیں اتاریں گے، لہٰذا ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ مجھے نہیں پتا میں نے یہاں پیغام دیا کہ نہیں، 2-3 جگہوں پہ میں یہ پیغام دے چکا ہوں کہ دوستان عزیز خصوصیت سے یہ جو وقت ہے نا ابھی کا، یہ ناسبیت پہ بڑا مشکل وقت ہے، کیونکہ شہید رہبر کے لہو کے صدقے میں دنیا متوجہ ہو رہی مکتب آل محمد کی جانب۔ اس وقت یہ خدا کی ہم پہ رحمت ہے حضور، یہ خدا کا کرم ہے کہ لوگ ہمارے مکتب پہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ بات بڑی باعث تکلیف ہے اس طبقے کے لیے کہ جس نے ساری زندگی کوشش کی ہے مکتب اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھنے کی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ امسال اس محرم کے دوران کوئی ایسا فالس فلیگ کریں، کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے پاکستان کے اندر کوئی فرقہ وارانہ ماحول بنے، کیونکہ ان کا بزنس ہی فرقہ واریت سے چلتا ہے۔ لہٰذا آپ کو محتاط، اور خصوصاً سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست آپ یاد رکھیں، کوئی ایک پوسٹ بھی جو آپ تک آتی ہے توہین ازواج پیغمبر پہ مبنی ہے، توہین اصحاب رسول پر یا کسی قسم کی توہین پر ہے، آپ نے اسے کہیں شیئر نہیں کرنا، اسے ڈیلیٹ کر کے ختم کر دیں۔ کوئی واٹس ایپ میسیج آپ نے آگے فارورڈ نہیں کرنا، جان بوجھ کے بنا کے نکالیں۔ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو بیچارے صرف اس وجہ سے جیلوں میں پڑے ہیں کہ انہوں نے، اور امسال حکومت اس پہ خصوصیت متوجہ ہے، لہٰذا احتیاط کریں۔ یاد رکھیں فرقہ واریت آل محمد کے مکتب میں حرام ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی، نہ ہمارے دین کے لیے اچھا ہے نہ ملک پاکستان کے لیے اچھا، لہٰذا جوانوں، اور یاد رکھو دین میں ذمہ دار ہوں، آپ کہیں کسی پلیٹ فارم پہ ہوں، چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں، کہیں ہوں، یاد رکھیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا نام تولا و تبرہ نہیں ہے، آل محمد کے فرمان کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ محبت سے سمجھائیں، انشاءاللہ دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب الحمدللہ آج شہداء کے لہو کے صدقے میں لوگوں کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کے متعلق جھوٹ بولا گیا ہے، ہمیں شیعت سے دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ یہ بات لوگ برملا تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا،
یہ تو اور بات ہے، اتنی بھولی امت ہے، اسے پتہ ہے تو سب کچھ پتہ ہے، نہیں پتہ تو بیچ میں رہنے والوں کے مکتب کے بارے ہی نہیں پتہ۔ مگر چلو اب بھی آئے، دیر آئے درست آئے۔ اسی لیے نکلسن روڈ پہ تو مسلسل میں عقائدی کی بحث کر رہا ہوں، اور یہی بتا رہا ہوں بھائی جان، ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، 30 روزے ہم بھی رکھتے ہیں، آپ سے کوئی 10 منٹ زیادہ ہی رکھتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ آپ خالی زکوٰۃ دے کے چھوٹ جاتے ہیں، ہم تو خمس بھی دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی بیت اللہ کا ہی حج کرتے ہیں، کچھ سارا کچھ وہی ہے، قربانی کا کوئی چیز مختلف نہیں ہے۔ لہٰذا اہل سنت بھائی اگر اس مجمع میں بھی ہوں، میں شفقت سے عرض کروں گا، محبت سے، خدا را ہمیں جانیں، پڑھیں، ہمارے متعلق اپنے ہی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں نہ پڑھیں، ہماری کوئی کتاب ڈائریکٹ اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آل محمد کا مکتب کتنا لطیف اور حسین ہے۔ ایک درود پڑھیے گا محمد والے۔ جھوٹ آج نہیں، جھوٹ آج سے نہیں دوستو، جھوٹ 1400 سال سے بولا جا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا جھوٹ بولا گیا ہوگا کہ دنیا نے باغی کی بہنیں کہہ کے پتھر مارا علی کی بیٹی۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کا جھوٹ تو آج کا 1400 سال پہلے کتنا جھوٹ بولا گیا ہوگا کہ اگر دمشق میں خبر آ رہی ہے کہ علی کے سر اقدس پہ ضرب لگی ہے مسجد میں، تو اہل دمشق ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں علی کا اور مسجد کا تعلق کیا ہے؟ معاذ اللہ، علی تو ایسے ایسے کردار کا حامل۔ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا جھوٹ بولا گیا ہوگا کہ نواسہ پیغمبر کو باغی کہہ کے قتل کر دیا گیا۔ حضور ہمارے مکتب کے ساتھ وہی نفرت کی گئی جو اہل بیت کے ساتھ نفرت کی، وہی بغض چلا آ رہا ہے۔ نہ یہ جھوٹ بولے گئے ہوتے، نہ چادر زہرا نو کے نیزہ پہ آتے۔ آج جانتے نہ کن شہزادوں کا مصائب ہے۔ حضور ہمارے مکتب پہ بڑا احسان ہے زینب عالیہ کا، خدا کی قسم۔ یہ جو اتنے سر دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ اتنے سر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ یہ علی و بطول کی بیٹی کے حوصلے ہیں حضور۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، صبح میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا، دیکھیں شہر کے حالات خراب ہونا، ماں بچے کو گھر سے نہیں نکالتی، بات حسین کی عزاداری کی آ جائے گھر میں رہنے نہیں دیتے۔ ماؤں نے یہ جذبہ کیسے لیا ہے؟ آپ نے گودوں میں نہ سیکھا ہوتا یہاں نہ ہوتے۔ یہ ماؤں نے کے حوصلے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کربلا کی ماؤں کا حوصلہ جو اس مکتب کی ماؤں میں تقسیم، اور ہم احسان مند ہیں زینب عالیہ۔ حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی تھی علی کی بیٹی، کتنے زخم سہے ہیں راہ کربلا میں۔ جب پہنچی تھی نا واپس قبر رسول پر، ایک مرتبہ بی بی نے سارے چراغ بجھا دیے اور سید سجاد سے کہا سبھی کو نکال دو۔ جب مسجد تنہا ہو گئی، اندھیرا ہوا قبر رسول پہ، پہلی مرتبہ اپنے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع کیا اور کہا نانا دیکھیے یہ جو میرے سر میں زخموں کے نشان ہیں، یہ ان نیزوں کی نوکوں کے نشان جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اتارا۔ آؤ آج زینب کو پرسا دیتے ہیں۔ دیکھیے اون و محمد پہ رونا نہ اس لیے بھی بنتا، یہ دو بڑے ہی مظلوم ہیں حضرت، اس سے زیادہ کیا میں عرض کروں، ان کا حق بنتا ہی نہیں رویا جائے۔ یہ کربلا کے وہ دو غریب ہیں جنہیں سگی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ ہائے ضرور کہنا غربت آل محمد۔ دوستو اون و محمد، روایات یہ کہتی ہیں کہ مکہ تک ساتھ آئے ہیں، مکہ سے آگے دونوں شہزادے نہیں ساتھ چلے تھے امام کے، روایات میں بہت سا بہرحال اختلاف ہے۔ حضور روایت کہتی ہے قافلہ چل پڑا کوفہ کی جانب، دونوں شہزادے باپ کے ساتھ مکہ میں رکے، پیچھے سے راہوار آیا، اس نے آ کے کہا ابو الفضل قافلے کو روک دو، عباس قافلے کو روکو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ایک وفد کے ساتھ آ رہے ہیں، امام سے گفتگو کرنی۔ جناب زینب کو پتہ چلانا، بی بی گھبرا گئی، بی بی کو لگا عبداللہ کا حوصلہ جواب دے گیا، عبداللہ کہیں مجھے روکنے آ گیا ہے۔ عبداللہ نے آ کے امام حسین سے کوئی بات کی، جب بات تمام ہوئی کہا مولا اجازت ہے میں زینب سے بات کر سکتا ہوں؟
مولا نے فرمایا کیا بات فرما رہے ہیں آپ شوہر ہیں, آپ کا حق بنتا ہے. جیسے ہی عبداللہ اس ناکا کے نیچے آئے نا جس پہ جناب زینب سوار تھی, اس سے پہلے کے بولتے جناب زینب گھبرا کے پہلے بول پڑی, کہا عبداللہ سوچ کے روکنا, اگر آپ نے روکا زینب مجبور ہو جائے گی مگر حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. ہاں اس گریے کو بلند کیجئے گا, ہائے ضرور کہیے گا غربت مظلوم. کہا میں رک جاؤں گی زندہ نہیں رہ سکوں گی. عبداللہ کہنے لگے نہیں آقا زادی میں آپ کو روکنے تھوڑی آیا, تو پھر کس لیے آئے ہیں؟ دونوں شہزادے آگے کیے, کہا میں تو حسین کا صدقہ لے کر آیا ہوں, یہ دونوں بچے لے کر آیا ہوں, جب بھی مشکل بن پڑے تو ایک اپنی جانب سے قربان کر دینا, ایک میری جانب سے قربان کر دینا. حضور دونوں کو صدقہ بنا دیا حسین کا. کربلا میں مختصر کروں, شب عاشوراء آئی, امام خیموں کے وزٹ پر نکلے, امام خیموں کے دورے پہ نکلے. ہر ماں نے اپنا بچہ سامنے بٹھا رکھا تھا اور ہر ماں اپنے بچے سے یہی کہہ رہی تھی, میرے لال کل کا دن ہوگا جب جنگ کا آغاز ہوگا, دیکھ تجھے پہلے جانا ہے, یہ نہ ہو حسین کا اکبر تجھ سے پہلے چلا جائے. تو نے اپنے آپ کو اولاد حسین پر وارنا ہے. ہر ماں بچے کو یہی تلقین کر رہی ہے. امام ہر خیمے کے باہر دعا دیتے تھے, اگلے خیمے کی جانب بڑھ جاتے تھے. جب جناب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے, دونوں شہزادے سامنے بٹھا رکھے, سنو میرے لال, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جب کل کا دن آئے گا یہ نہ ہو حسین کی اولاد پہلے میدان میں چلی جائے. تمہیں میں اکبر پہ قربان کرنا چاہتی ہوں, مجھے نانی زہرا کے آگے شرمندہ نہ کر دینا, تم نے پہلے جانا. میری دوسری وصیت سنو جعفر طیار کے پوتو, جب میدان میں جانا تو اکٹھے لڑنا, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا. اور سنو میری تیسری وصیت, اگر پانی تک پہنچ جاؤ, اگر پانی تک پہنچ جاؤ, خبردار ماں منع کر رہی ہے پانی کو نہ چھونا, حسین کے بچے پیاسے. اجرکم اللہ, یہی حق ہے دوستو. 4 محرم ہو گیا, بڑی جلدی محرم گزر جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے. یہ صدائے ہائے بلند ہونی چاہیے, آنکھ میں آنسو آئے نہ آئے, یہ ہائے کی تصویر جاری رہنی چاہیے. یہ زینب کے حصے کا مصائب ہے, ہمیں جناب زینب کا بڑا شکریہ ادا کرنا. دوستو اگلا دن آیا, شہید پہ شہید جانا شروع ہوا, اصحاب امام علی مقام پہلے چلے گئے. حضور مگر علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ جب بنی ہاشم پہ بات آئی نا, امام نے سب سے پہلے شبیہ پیغمبر کو سجا دیا. امام کا یہ ابلاغ حق تھا کہ امام نے شبیہ پیغمبر کو سب سے پہلے آمادہ کیا. اکبر نہیں جا رہا تھا, ہر ماں کی آس جا رہی تھی. اکبر کا کیا میدان میں, اکبر کا سینہ نہیں ٹوٹا, ہر ماں کی آس ہی ٹوٹ گئی. ہر ماں نے بچہ تیار کیا تھا اکبر پہ وارنے کے لیے, اکبر نہیں گیا, ہر ماں ہی مایوس ہو گئی, ہر ماں کا دل ٹوٹ گیا, ہر ماں کا. جناب زینب ناراحت ہو گئی, اون محمد میں نے تمہیں کہا تھا اکبر سے پہلے جانا ہے, میں نے تمہیں کہا تھا مجھے نانی کی نظر میں شرمندہ نہ کر دینا, دیکھو تمہارے ہوتے علی اکبر چلا گیا. دونوں بچے رو کے کہنے لگے, اماں کیا کریں, ماموں اجازت ہی نہیں دیتے ہیں, ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں گریا کرتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے ہیں. ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی دونوں جوان ساتھ لے کے آئی ہے امام کے پاس. جیسے امام نے دیکھا زہرا زادی تشریف لا رہی ہیں, امام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. بی بی نے عجیب انداز میں جملہ کہا بھیا حسین, بھیا حسین, کیا مجھے ماں زہرا کی نظر میں شرمندہ کرنا چاہتے؟ آپ مجھے ماں زہرا کی نظر میں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں, آپ میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حضور حسین بڑا غریب ہے کربلا میں, اللہ جانے امام پہ کتنے غربت بھرے وقت آئے ہیں, پر یہ جو امام نے کربلا میں اپنے نوحے پڑھے ہیں نا, ان میں سے ایک نوحہ ہے. امام نے بڑا, اللہ جانے حسین نے کس تکلیف سے کہا ہوگا, کہ بہن زینب خود بتاؤ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی دیکھ سکتا؟
اجرکم اللہ۔ کا بتاؤ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی دے؟ کہا نانا میرے بچوں کو اجازت دو۔ حضور اجازت ملی، اون محمد تیار ہوئے، آمادہ ہو کے لشکر کے سامنے آئے۔ ایک مرتبہ جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، اتنی اعلیٰ جنگ کی، پورے لشکر کو اکھاڑ مارا، ڈر کے لین پیچھے ہو گئے۔ دونوں پہنچے دریا کے اوپر، جیسے ہی دور سے یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا نا، ایک مرتبہ بھاگ کر آئیں جناب زینب کے پاس، کہا بی بی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ بی بی آپ کے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا، ہونا تو خوش چاہیے تھا، مگر جناب زینب آنکھیں آسماں پہ چلی گئی۔ یا اللہ میرے بچے بڑے پیاسے ہیں، یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لیں۔ حسین کا علی اصغر، اجرکم اللہ، حسین کا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ حضور ایک مرتبہ پسرے سعد نے کہا لعنت ہے تم پہ، تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جا رہے، ایسا کرو انہیں جدا کر کے مارو، جب تک اکٹھے لڑتے رہیں گے تم ان پہ قبضہ نہیں کر سکو گے۔ ایسے لشکر نے حملہ کیا، ان کو محمد نظر نہ آیا، محمد کو ان نہیں۔ حضور اب بڑا غربت بھرا لمحہ آ رہا ہے، جب بھی کوئی شہید چھوڑتا تھا زین، وہ امام حسین کو صدا دیتا تھا۔ حسین ہر کسی کے پاس آتے تھے۔ کربلا میں حسین کے مظلوم ترین لمحوں میں سے ایک لمحہ ہے، دونوں شہزادوں نے اکٹھے زین چھوڑ دی۔ امام مجبور ہو گئے، کس کے پاس جائیں؟ کہا عباس تو ان کے پاس جا، میں جا کے محمد کو تھام لیتا۔ گئے، دونوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ جب لا رہے تھے نا، امام کی عادت تھی، امام جب بھی کسی کا لاشا لاتے تھے جناب زینب کو صدا دیتے تھے، زینب فروا کو سنبھالو میں قاسم کو لا رہا ہوں، زینب لیلہ کو سنبھالو علی اکبر لا رہا ہوں۔ اب میرا مولا کیا کرے؟ زینب کے بچے ہیں، کہا بی بی ہو زینب کو تھام، میں زینب کے بچے لا رہا ہوں۔ بیبیاں سب بیبیاں آ گئیں، زینب نہیں آ رہی۔ کہاں ہے زینب؟ پیچھے خیمے میں گئے، دیکھا سر سجدے میں ہے اور رو رو کے کہہ رہی یا اللہ میرے بچے قبول کر لے، میرے ماں جائے حسین